بڑھتے ہیں عالمی منظرنامے کی جانب ترک فضائیہ کا C-130 طیارہ آذربائیجان اور جارجیا کی سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار 20 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ روانگی کے کچھ دیر بعد ہی طیارہ سرحدی علاقوں میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ آذربائیجان سے ترکیہ جا رہا تھا۔ ترک خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر رجب طیب اردوان نے دارالحکومت انقرہ میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ترک C-130 فوجی کارگو طیارہ آذربائیجان سے آ رہا تھا کہ جارجیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا، اور چین کا ایک صدیوں پرانا گاؤں سیاحت کا مرکز بن رہا ہے۔ اس 700 سال پرانے گاؤں کو اقوام متحدہ کی عالمی سیاحت تنظیم کی جانب سے 55 بہترین سیاحتی دیہات کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے مشرقی صوبہ فوجیان کے نانجنگ کاؤنٹی میں واقع 700 سال پرانا گاؤں اپنی منفرد مقامی ثقافت اور طرز تعمیر کو اجاگر کرتے ہوئے سیاحتی شعبہ تشکیل دے رہا ہے۔ گوانگژانگ گاؤں اپنے انٹولو عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ بڑی 4 سے 5 منزلہ ہلکا نما عمارتیں مضبوط مٹی سے بنی ہوئی ہیں جو پورے صوبے میں نمایاں ہیں۔ یہ کبھی ہاکا قوم کی روایتی رہائش گاہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان میں سے بہت سے گیسٹ ہاؤسز اور عجائب گھروں میں تبدیل کر دی گئی ہیں، اور یہ خطے کی سب سے اہم علامتوں میں سے ایک ہیں۔ یہاں مقامی خصوصیات کے ساتھ کچھ منفرد گیسٹ ہاؤس تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سب کو مقامی باشندوں کی اصل زندگی دکھائی جا سکے، جبکہ مقامی لوگوں کی شرکت بھی اچھی رہی ہے۔ گاؤں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سالانہ سیاحوں کی تعداد پچھلے سالوں کے دوران ہزاروں سے بڑھ کر 2 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ نفاست والے مناظر اور فن تعمیر کے علاوہ سیاح گاؤں کی مہمان نوازی کو بھی سراہتے ہیں۔ 2024 میں گوانگژانگ گاؤں کو اقوام متحدہ کی عالمی سیاحت تنظیم کی جانب سے 55 بہترین سیاحتی دیہات کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ چین میں دیہی علاقوں کی تعمیر و ترقی کو فروغ دینے کی کوششوں سے دیہی باشندوں کی آمدنی میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔